مختصراً آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ایبٹ آباد شہر میں بہت بڑے جو مسائل بنے ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ ہمارے خانہ کاش کے انتقالوں کا ہے۔ وہ سر اتنا بڑا مسئلہ ہے خانہ کاش کا کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس خانہ کاش کی وجہ سے، کیونکہ میں خود بھی پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہوں، اتنی تباہی مچی ہوئی ہے۔ ایک تو ہمارے کام اس سے تباہ ہو گئے ہیں، دوسری بات یہ ہے سر کہ جس آدمی نے خانہ کاش بیچا ہے اس وقت اس نے اپنی حصہ داری بیچی ہے۔ اب اس نے اپنی حصہ داری اس وقت بیچ دی تو اب اس مشتری کا کیا قصور ہے کہ جس نے اس وقت وہ حصہ داری خریدی تھی؟ آج اس مشتری کے بارے میں یہ نوٹیفکیشن ہے اف بٹ میں جی کے پیچھے جو خانہ ملکیت میں اس کی جگہ ہے وہ اڑا کے مشتری کو وہ دے دیں۔ اگر ملک کے پیچھے 5 مرلے جگہ ہے تو اسے 1 کنال کیسے دی جائے گی؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جس شخص نے وہ پراپرٹی بیچی ہے اس مالک کی وہ اس کے اندر ذمہ داری ہے، اس کی جو حصہ داری ہے وہ کاٹی جائے۔ خانہ کاش کے اندر ایک آدمی نے جگہ خریدی ہے، لوگوں نے گھر بنا لیے، لوگوں نے پلازے بنا لی، لوگوں نے مارکیٹیں بنا لی ہیں، کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیے ہیں۔ تو اب ان کے جب وہ اپنے کاغذات کے لیے آتے ہیں کمپیوٹر سیکشن میں تو خانہ کاش کے انتقال درج نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، ملکیت کے ہو رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت ایک بہت بڑا دنگا فساد ہو رہا ہے، 7 پٹواریوں کے بھی ہو رہا ہے، یہ میری گواہی دیں گے۔ ان کے پاس لوگ کہتے ہیں جی ہماری زمین کدھر گئی؟ اب یہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ افسران بالا سے کہیں اور SMBR صاحب کو جا کے کہیں کہ اس کو آپ ختم کریں۔ اگر اس کو ختم نہیں کریں گے تو ایبٹ آباد شہر کیا کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ ہے یہاں پہ ایک خانہ جنگی کی پوزیشن بن جائے گی کہ لوگ کہیں گے جی میری زمین ہے، میں نے آپ کے اوپر بیچ دی ہے، آپ نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، میں تو فارغ ہو گیا ہوں، اب مسئلہ آپ کے لیے، آپ پیسے کروڑوں روپے دے کے اس کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ میری گزارش ہے کہ خانہ کاش کے جو پرانے انتقالات ہیں ان کو ان لوگوں کو خانہ ملکیت میں ٹرانسفر کیا جائے، نئے کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ اس شہر میں پٹوار خانوں میں بھی جھگڑا ہوگا، کمپیوٹر سیکشن میں بھی جھگڑا ہوگا اور مارکیٹ میں بھی جھگڑا ہوگا، اور لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے کہتے ہیں جی یہاں پہ آئیں، کمپیوٹر میں جائیں، کمپیوٹر تو خانہ کاش کو مارتا ہی نہیں ہے، وہ تو ملکیت کو مارتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے لگائے ہیں، سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ افسران بالا تک یہ اپنی تجویز پہنچائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر یہ حل نہ کیا گیا سر تو پھر اس شہر میں امن امان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی اپنے کاغذ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری میری اس میں گزارش ہے کہ پٹواری صاحبان کے پاس آئیں تو ان کی صبح وہ کہتے ہیں جی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ شہادت پہ گئے ہیں، شہادت سے واپس آئیں جی وہ کہتے ہیں جی کمپیوٹر سیکشن میں گئے ہیں، کمپیوٹر سیکشن سے جب پتہ کریں تو اس کو بعد پتہ چلتا ہے جی کہ اب چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس میں بھی تھوڑا اتنی ریلیکسیشن ہو جائے کہ یہ اپنے دفتروں میں بھی بیٹھ کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت سنیں۔ اور یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ آپ کے محکمہ مال کے اندر بھی لڑائی ہوگی خانہ کاش کے اوپر، مارکیٹ میں بھی ہوگی، کمپیوٹر سیکشن میں بھی ہوگی، اور یہ لوگ پھر روڈوں پہ بھی نکلیں گے۔ اور خدا شاید ہے سر ایسے حالات ہیں کہ لوگ قتل مقاتلے پہ آ گئے ہیں، کیوں کہ اس نے خانہ کاش مجھ سے خریدی ہے، میں مر گیا ہوں، میں نے بیچی ہوئی ہے، اب وہ کس کے پاس جائے؟ اس نے تو پیسے دیے ہیں، اس نے کروڑوں روپے بلڈنگ پہ لگا دیے ہیں۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جو خانہ کاش کے سابقہ انتقال ہوئے ہیں ان کو خانہ ملکیت میں ڈیوائڈ کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایک آدمی کی کنال اس نے خریدی ہے تو پٹواری خانہ ملکیت میں اس کی 5 مرلے ہے، وہ 2 کنال کیسے پوری کرے گا؟ موقع پہ تو نہیں پوری ہو سکتی۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ پالیسی جو ہے اس کو درست کیا جائے۔ دوسری میری ہمبل ریکویسٹ ہے سر کہ ٹیکسوں کی مد میں آپ اوپر لکھ کے بھیجیں، ظاہر بات ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے نمائندگی کرتے ہوئے اوپر بھیجیں گے کہ 17% ٹیکس زمین کے اوپر، 4% جو ہے وہ بایا کے اوپر آ گیا ہے، 7% مشتری کے اوپر انکم ٹیکس آ گیا ہے مرکزی حکومت کا، 4% صوبائی حکومت لے رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 17% ٹیکس کس طرح پورا ہوگا؟ آپ بالکل دیکھ لیں، تحصیلدار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پچھلے سال کی آپ کی انکم کتنی تھی اور اس سال کی کتنی ہے، ان ٹیکسوں کی اگلے سال تو اور 20-25% ہو جائیں گے۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ صوبائی حکومت کو یہ لکھ کے بھیجیں، مرکزی حکومت کو، کہ بھائی باپ دادا کی جائیداد ایک آدمی بیچتا ہے تو وہ بھی 4% FPR کو دے گا، مشتری بھی 4% دے گا، 2% جو وہ کینٹ والے بھی لے لیتے ہیں، صوبائی کا تو 2-4% ہے۔ آپ پنجاب کی اس کی مثال لے لیں، وہاں پہ 1% ٹیکس ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس کم ہوں گے تو لوگوں کا کاروبار چلے گا، گورنمنٹ کو بھی انکم آئے گی۔ اگر ٹیکس ہی ایک مرغے کی قیمت ہے 1000 روپیہ اور میرے پاس ہیں 100 روپے تو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں کیسے کھاؤں گا؟ وہ ہوٹل، وہ کاروبار، وہ کیسے چلے گا؟ تو یہ مملکت اس طرح نہیں چل سکتی۔ اس میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ بھی آپ لکھ کے دیں، ہم ایبٹ آباد کی پبلک آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ یہ میری آپ سے گزارشات تھی۔ اور تیسری اہم بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ
दमतोड़ बाईपास को सर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि अभी वो थई तक आ गई है और शहरी इलाके में CNW जो है जिसने रोड बनाया आप उसके हवाले करें। वहां पे तो शमलात की प्राप्ति GDA ने बगैर लट्ठे के उन्होंने तितमे कटा ली हैं, वो उन्होंने कब्जा कर लिया है सर, कल वो हमारी जमीनों पे भी कब्जा करेंगे। तो इसमें भी आपसे गुजारिश है कि आप अफसरान बाला तक ये बात पहुंचाएं, सूबाई गवर्नमेंट तक, कि भाई ये खुदा के लिए दमतोड़ बाईपास को गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले आप करेंगे, लोग रेजिस्ट करेंगे। हमें पता है इसमें आप लोगों का नहीं, ये हमारे बड़े बड़े जो अवामी नुमाइंदे हैं इन्होंने जमीनें वहां पे खरीदी हुई हैं। कचरा कुंडी के लिए 500 कनाल जमीन खरीदी है 27,000 रुपए कनाल के हिसाब से। कचरा कुंडी 20 नहीं तो 25 कनाल पे बन जाएगी, 50 पे बन जाएगी। बाकी ये सेक्शन 4 लगा के लीज करा के कोड़ियों के भाव लोगों से खरीदेंगे और आगे लाखों और करोड़ों के भाव बेचेंगे। इससे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगी। आप क्योंकि जिले के एक जिम्मेदार आदमी है और मुझे आपसे तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारी ये जो बातें हैं ये आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपके साथ भरपूर तावन करेंगे। अवामी रेजिस्टेंस इस वक्त जो 3 मसाइल मैंने आपके सामने बयान किए हैं इसके ऊपर अवाम के अंदर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। परसों हम DC साहब के पास भी गए, उन्होंने भी हमें यही कहा है जी कि इसमें हमें क्लियर पता ही नहीं लग रहा, इफ और बट लिखा हुआ है उन्होंने। सर ये इफ और बट प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट ऊपर भेजें, हमें जहां तक आप कहेंगे पब्लिक को कहेंगे, हम आपके साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के आगे चलेंगे ताकि पब्लिक को ये टैक्सों से, खाने काज से और ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमारी जान छूटे। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप एक जिले के जिम्मेदार अफसर होने के नाते मेरी ये बातें ऊपर तक पहुंचाएंगे और आप ही आम शहरी हैं, इन मसाइल को हल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।